ایک بزرگ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے ایک نوجوان بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بیٹا یہ میرے پاس ایک 200 سال پرانی ایک گھڑی ہے، ہاتھ میں باندھنے کے لیے مجھے میرے والد گرامی نے لا کر دی تھی، 200 سال پرانی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کا مالک بناؤں، اپنے مرنے سے پہلے میں تمہیں اس گھڑی کو جو ہے دوں، تم ایک کام کرو، اس گھڑی کو مارکیٹ میں لے جاؤ اور اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ کہا بیٹا اس کو پہلے سنار کے پاس لے کے جاؤ، 200 سال پرانی گھڑی کا سنار کے پاس لے کے جاؤ اور اس سنار سے پتا کرو اس کی قیمت کیا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے والد سے اس گھڑی کو لیا اور لے کر وہ سنار کے ہاں گیا۔ سنار نے اس گھڑی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اگر تم اس گھڑی کو مجھے بیچو گے تو میں اس کی قیمت 25,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس شخص نے قیمت لگوائی اور اپنے والد گرامی سے آ کر بتائی کہ 25,000 روپے قیمت دینے کے لیے تیار ہے سنار۔ والد نے کہا بیٹا اس کو ایک بار پھر اس شخص کے پاس لے کر جاؤ جو چیزیں مارکیٹ میں گروی رکھتا ہے، اس کے پاس لے کر جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ وہ اس کی کیا قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ شخص پھر گیا اس گروی رکھنے والے کے لیے۔ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس شخص نے صرف اس کی قیمت 1,500 روپے لگائی بس۔ حیرت ہوئی اس نوجوان کو، واپس آیا اپنے والد کے پاس، کہا کہ اس نے تو صرف 1,500 روپے اس کی قیمت بتائی۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک کام کرو، آخر میں تم ایک میوزیم میں چلے جاؤ اس کو لے کر اور ان کو بتانا کہ یہ 200 سال پرانی گھڑی ہے۔ والد گرامی کا حکم پاتے ہی وہ شخص اس 200 سال پرانی گھڑی کو لے کر ایک میوزیم میں گیا اور جو اس میوزیم کا ذمہ دار تھا، محتمم تھا، اس سے ملاقات کی اور وہ 200 سال پرانی گھڑی اس کو دکھائی۔ تو آپ جانتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میوزیم کے محتمم نے، ذمہ دار نے کہا کہ یہ گھڑی آپ مجھے دے دو، بدلے میں ہم آپ کو 8 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر، یہ گھڑی آپ ہمیں دے دو، ہم اس کے بدلے میں 8 کروڑ روپے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، وہ شخص اپنے والد کے پاس آیا بہت ہنستے مسکراتے ہوئے۔ والد نے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا، چونکہ والد جانتے تھے کہ چیزوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ کہا بیٹا چہرے پر خوشی بہت ہے۔ کہنے لگا ابا حضور آپ جانتے ہیں کہ میں میوزیم میں گیا تھا، ان لوگوں نے کہا 8 کروڑ روپے اس گھڑی کی قیمت ہے، مگر ابا مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ 3 جگہ آپ نے مجھے بھیجا الگ الگ، جہاں قیمت الگ الگ لگائی گئی، زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے ان تینوں لوگوں کی لگائی ہوئی قیمت میں۔ تو بزرگ نے مسکراتے ہوئے ایک چھوٹا سا جملہ کہا جو آج میرے لیے، ہمارے لیے، پوری قوم مسلم کے لیے اس ایک جملے پر غور کرنا ضروری ہے۔ اور آج قوم مسلم اگر اس چھوٹے سے مختصر سے اس بزرگ کے جملے پر غور کر لے تو آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس فیصلے پر ہمارے لیے دعائیں کریں گی بارگاہ الہی میں۔ اس بزرگ نے ایک مختصر سا جملہ کہا، فرمایا بیٹا تمہاری صحیح قدر صحیح جگہ پر ہوگی، تمہاری صحیح قدر، تم 3 جگہ گئے اس کو لینے کے بعد، مجھے تمہیں یہ بات سمجھانی تھی کہ تمہاری صحیح قدر صحیح جگہ پر ہوگی، اور اگر تم کسی غلط جگہ پر جا کر قدر کی غور و فکر میں رہتے ہو کہ تمہیں قدر ملے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہاری غلط فہمی ہے کہ چونکہ تم نے جگہ غلط چنی ہے۔ غلط جگہ جانے کے بعد فرمایا صحیح جگہ پر صحیح قدر ملے گی۔ آپ غور کیجئے، ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی سے لے کر آج تک مسلمانوں نے تمام سیکولر پارٹیوں کو الگ الگ موقع پر سپورٹ کیا
بہت سی ایسی ویڈیو ہمارے پاس سوشل میڈیا پر ہیں، بہت سی ایسی نیوز پیپر کے ذریعے خبریں موجود ہیں کہ جن میں مسلمانوں کو اسٹیج سے اتارا بھی گیا، ان کو نظر انداز بھی کیا گیا، ان کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے بھی کیا گیا، ان کے ہاتھ کو جھٹکا بھی گیا، ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا، ان کو بیٹھنے کے لیے صوفے پر جگہ نہیں دی گئی۔ ذرا غور کیجئے اس بات پر، آپ ذرا غور کیجئے، یہ اسٹیج لگایا آپ نے،